سے متعلق کشف عطا ہوتا ہے، پھر سمندر سے متعلق اور پھر آسمان کے متعلق. لیکن ضروری نہیں یہی ترتیب رہے، کچھ لوگوں کے معاملے میں یہ ترتیب بدل جاتی ہے. تو جس شخص کو تمام چیزوں کا کشف عطا ہو گیا تو زمین و آسمان پر محیط علم تو عطا ہو گیا ان کو، تو وہ آپ نے اپنے صرف علم کی وسعت کو اس طرح سے وہ بیان کیا ہے کہ اسے آپ نے اس طرح 70 دروازوں سے مثال دے کے بتایا ہے. تو علم کی زیادتی سے متعلق ہے وہ. کشف اور ملکوت میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ کشف اور ملکوت میں کیا فرق ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کشف دیے کہ ہم نے چند راز ان کو بتائی، تو وہ کس حد تک انٹر ریلیشن شپ ہے ان کے دوران؟ دیکھیے، یہ جب یہ ختم ہوگا سلسلہ ہمارا آداب سے متعلق، تو پھر انشاءاللہ تعالی علم لدنی پر گفتگو شروع ہوگی. تو علم لدنی پر گفتگو کرتے ہوئے جب ہم کشف کے زمرے میں پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر میں آپ سے یہ تمام بیان کرنا شروع کر دوں گا، کیونکہ اس کو اس طرح 2 لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے نہیں کہ میں 1 یا 2 جملے میں بتا سکوں گا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے. تو جو کچھ وہاں عطا ہوا وہ تو بے پناہ ہے. تو وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 چیزوں کا کشف عطا ہوا، وہ در حقیقت 1 یا 2 چیزیں نہیں ہیں. وہ میں آپ سے انشاءاللہ کشف کے زمرے میں پہنچ کے پھر کشف ملکوت کی ریلیشن شپ اور ابراہیم علیہ السلام کے کشف سے باہر میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ.